السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کی فضیلت۔ سورہ واقعہ جو 27ویں پارے کے اندر ہے، اور اس سے پہلے غالباً آپ کو سورہ مزمل کے بارے میں بتایا تھا۔ آج سورہ واقعہ کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ویسے تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، جس بات کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس بات پہ میں زور دینا چاہ رہا ہوں، وہ سننے کے لائق ہے اور وہی اصل میں فائدے کے لائق ہے۔ فضیلتیں اور رحمتیں، برکتیں، اس کے شان نزول، یہ تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، معلوم رہتے ہیں، لیکن جس چیز پہ میں آپ کو زور دے کر کے بتاؤں گا، اگر اسی طریقے سے اس کام کو کیا جائے گا، اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ میری اپنی بات نہیں ہے، یا کسی پنچایتی صدر کی نہیں ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے، کسی ٹیم کی نہیں ہے، کسی فرقے کی نہیں ہے، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ 3 باتیں بتاؤں گا مختصر سی آپ کو بس۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ ہمیشہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے جی رہے ہیں، بسے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، سب کی یہی فکر ہے کہ فاقہ کشی نہ ہو، تنگی نہ ہو، رزق میں بے برکتی نہ ہو۔ تو جو شخص فاقے سے محفوظ رہے گا، اس ایک جملے کے اندر ساری باتیں آ گئیں کہ اس کے یہاں رزق کی فراوانی رہے گی، اس کے یہاں رزق وافر مقدار میں رہے گا، اور اس کو کبھی بھی محتاجگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، جو عمل بتایا جا رہا ہے، جو چیز بتائی جا رہی ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس کا لفظ لفظ، حرف حرف، نقطہ نقطہ سچا ہے اور قیامت تک رہے گا، اور جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، اس کے زبر زیر پیش میں بھی انشاءاللہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، مطلب یاد کراؤ، سورہ واقعہ کی ترغیب دو، بلکہ آپ ان کو اس بات کا حکم دو کہ سورہ واقعہ بعد نماز مغرب رات شروع ہوتے ہی اس کو پڑھ لیا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد عموماً سورہ واقعہ پڑھتی ہیں خواتین، پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پڑھتی ہے تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس حدیث کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو ان کو حکم کرنا چاہیے کہ مغرب ہوتے ہی سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، مغرب کی نماز سے فارغ ہوں، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اور آگے فرمایا کیونکہ یہ سورت سورۃ الغنا ہے، یہ سورت، اس کا دوسرا نام کیا بتایا؟ سورۃ الغنا، یعنی محتاجی کو دور کرنے والی ہے سورہ واقعہ۔ اب ایک واقعہ سناؤں گا، اور اس کے اندر آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس چیز کو میں بتانا جا رہا ہوں آپ اس کو سنیے گا، اس پہ غور کیجئے گا، جس کو بولتے ہیں مین پوائنٹ، محل استشہاد، غور کرنے کی جو بات ہے وہ بتاؤں گا۔ مروی ہے کہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کس وقت میں تشریف لے گئے؟ جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت، مرض وفات، یعنی کہ بیماری کی موت میں مبتلا تھے۔ آپ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی تکلیف ہے؟ کہ آپ کو کسی چیز کی تکلیف ہے؟ یہ بات کون پوچھ رہا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آپ کسی چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا، کتنا پیارا جواب ہے۔ فرمایا اپنے گناہوں کی۔ ہم اور آپ ہوتے تو مال کی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی باتیں کرتے،
لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمان دیکھیے گا آپ، کہتے ہیں مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ آپ کو کسی چیز کی آرزو ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب کریم، خداوند کریم کی رحمت کی آرزو ہے، مجھے جو تمنا ہے، مجھے جو آرزو ہے کہ حق تعالیٰ باری تعالیٰ شانہ اپنے شان میرے اوپر رحمت نازل فرما دے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے لیے کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کیا ہے، میرا آخری وقت ہے، مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ حضرت سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ مال دے دیں، کچھ مال دینے کا حکم بیت المال سے کر دیں، آپ کو کچھ مال دے دیں؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بالکل دے دیں، بلکہ کوئی اسکیم اگر سرکاری ہوتی کہ جائے مرتے وقت آپ اگر یہ فارم بھر لو تو ہم مرض الموت سے اٹھ کر کے وہ فارم بھرنے چلے جاتے۔ لیکن آپ ایمان دیکھیے گا کتنا مضبوط ہے۔ حضرت عثمان پوچھ رہے ہیں کہ بیت المال سے آپ کو کچھ دے دیا جائے، کچھ مال آپ کو دے دیا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیا جائے تاکہ ان کے کام میں آ جائے۔ یہ پیارا جواب سننے لائق ہے۔ فرمایا کہ ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مرض الموت ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، جا رہا ہوں، دنیا کو کوچ کر کے رحلت کر کے جا رہا ہوں، دار فانی سے رخصت ہو رہا ہوں۔ لیکن جو ان کی بیٹیاں ہیں، غالباً 7 بیٹیاں ہیں ان کی، فرما رہے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو دے دیا جائے، آپ کی بیٹیوں کو ہدیہ کر دیا جائے بیت المال سے۔ فرمایا کہ ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے دیکھنے لگا، فرمایا کیونکہ میں نے ان کو اس بات کی نصیحت کر رکھی ہے، ان کو حکم دے رکھا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ یہ ایمان، اتنا مضبوط ایمان۔ ایک طرف آدمی آپ کے سامنے پیسوں کی گڈیاں لیے، ہیرے چاندی جواہرات لے کے کھڑا ہوا ہے، جواہرات، اور آپ سے کہہ رہا ہے لے لیجیے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ 7 بیٹیاں ہیں اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، سرکاری اسکیم ملنے کو تیار ہے، بادشاہ وقت بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ بیت المال سے کچھ رقم کر دیتے ہیں، ان کے لیے خاص مختص کر کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی بھی ہمیشہ فاقے سے محفوظ رہے گا، اس کے یہاں فاقہ نہیں آ سکتا، اس کو فاقہ مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس کا معمول بنانا چاہیے، خاص کر کے جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سکھاؤ، ان کو بتلاؤ، ان کو حکم دو، تو ہمیں عورتوں سے بھی کہنا چاہیے اپنے یہاں کی کہ سورہ واقعہ کو بعد نماز مغرب پڑھ لینا چاہیے۔ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح وظائف اعمال قرآنی کو جان سکیں، گمراہی سے بچ سکیں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔